آل پاکستان متاثرہ ملازمین ایکشن کمیٹی اور خواتین لیبر رہنما اور ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے مقام وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 2 گھنٹے کی طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات میں متاثرہ ملازمین ایکشن کمیٹی کے چیئرمین جنید آوان نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، جبکہ ڈائریکٹر پائلر کرامت علی نے سندھی ٹوپی، یاسین المانی SSGC سے تعلق رکھنے والے اور عادل خان نیشنل بینک سے تعلق رکھنے والے نے سندھی اجرک پہنائی، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کو دیگر مسائل سے آگاہ بھی کیا گیا، جس میں نمبر 1 کم سے اجرت کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد جاری کیا جائے، جبکہ دوسرے نمبر پر متاثرہ ملازمین قومی اسمبلی کمیٹی کی ڈائریکشن اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ اور لیٹر پر عمل درآمد کرایا جائے۔ نمبر 3 پر سندھ بالخصوص نیشنل بینک آف پاکستان میں جاری ڈمی کمپنیوں کے ذریعے فراڈ کا سلسلہ زیر بحث بھی آیا، جس پر قابل احترام وزیر اعلیٰ سندھ نے تسلی سے ان کی بات سنی اور تمام مسائل جلد از جلد حل کروانے کی یقین دہانی بھی کرائی، جس میں کم اجرت کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جنید آوان کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا اور پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، لہذا قادر مندوخیل کی کمیٹی کی پاکستان ریلوے، نیشنل بینک آف پاکستان SSG، SNGPL، ایرا، NPSC اور پایا کے علاوہ سول ایویشن اور نادرا کے حوالے سے جو بھی ڈائریکشن اور اسپیکر رولنگ پر عمل درآمد کروانے کے لیے عملی اقدامات اور ارباب اختیار وزیر اعظم کو گزارشات بھیجے جائیں گے، جبکہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کے معاملے پر عادل خان نے انہیں ان کی اور سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ حکام کی طرف سے ڈرانے دھمکانے اور ڈمی کمپنیوں کے ذریعے انتقامی کارروائی کرنے کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کیا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں ملازمین کے کیسز التوا کا شکار ہیں۔ یاسین المانی کے سوال پر وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے لاء ڈویژن کے ساتھ اس معاملے کو دیکھیں گے اور کسی طرح کیسز کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر نے 2 اکتوبر کو 2 بجے میٹنگ دوبارہ طلب کر لی۔ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔